سب سے خطرناک مت کون سی ہوتی ہے جو دماغ دیتا ہے؟ ایک پٹھی ایک سدھی ہے، ایک مت ماری گئی ہے۔ مت ماری گئی تو چلو اچھا ہے نا کہ اس کے بعد تو گل مک گئی نا۔ مطلب جب مت ماری گئی بندے دی تو پھر انہوں نے کی کرنا ہے؟ دماغ خود اپنی مت کو دے رہا ہے، وہ جھوٹی مت ہو سکتی ہے، یعنی دماغ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ گندے۔ مت ہے جو یہ کہتا ہے میرا خیال ہے تو گھر دروازہ کھلا چھڑ رہا ہے، استری لگی ہوئی ہے یا کوئی چولہا جل رہا ہے، تو یہ ایک ایسی بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے جیسے کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، ذہن میں آتی ہے بات کہ آج جہاز ڈگے گا۔ اچھا جی، یہ کیا ہے کہ ہاتھ بڑے گندے نے تو جا۔ اور کیا ہوتی ہے ایسی باتیں جو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں اور آپ کا دماغ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوتا ہے؟ پاپ اپس سوچنے کی بات ہے، اس پہ کچھ بات کریں کہ بیٹھے بٹھائے کوئی نہ کوئی خیال جو آتا ہے بندے کو، جب آپ کے بچے کو کھانسی آ رہی ہوتی ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے یا وہ بخار ہوتا ہے تو رات اسے جا کے چیک نہیں کرتی ہیں؟ تو بیماری میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے میں یہ مسئلے ہیں، اگر رات کو جا کے اگر آپ چیک کرتی ہیں تو یہ بھی ایک نارمل میڈیکل پرابلم ہے، جس میں آپ اپنے بچے کو چیک کرتی ہیں، وہ اکیلا بے چین ہو رہا ہے تو یہ آپ اسے پوچھتے کہ کیا حال ہے، کیسے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو، کچھ کھانا ہے یا کچھ جو بھی اس وقت موقع محل کے مطابق سے کوئی اگر اس کو بہت بے چینی ہے تو آپ پوچھ لیتے ہیں کہ کس بات کی بے چینی ہے۔ تو یہ ایسے کوئی اگر نیک نیتی سے اسے میڈیکل پرابلم سمجھ کے کیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں۔ میرے خیال ہے کہ جب ایک مسئلہ ہے، جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو برین کہتا ہے کہ چیک کرو ذرا، تو جب ایک مسئلہ اتنے سال سے ہے تو اگر دماغ میں آتا ہے تو پرابیبلی جسٹیفائڈ ہے۔ فیصل کو پتہ ہے کہ مجھے نگہداشت چاہیے، تھوڑی بہت نگرانی چاہیے، تھوڑی بہت مدد چاہیے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا دماغ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، وقتاً فوقتاً بیٹھے بٹھائے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے؟ اس میں چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی ہوتے ہیں کہ آج جہاز ڈگے گا، کوئی بڑے بڑے بھی جھوٹ ہوتے ہیں، دماغ کہتا ہے تم امام مہدی ہو، یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ذہن میں آنے لگتی ہے۔ کیا یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ دماغی عارضے کی نشاندہی کرتی ہیں؟ کریونگ ہونا، منفی خیال آنا، آپ کا دماغ آپ کو کوئی ایسا پیغام دیتا ہے جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دماغ جو ہے ہیلدی نہیں ہے۔ دماغ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو خیال نہیں آتا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ ہوش و حواس کی بات اور ہے، لیکن ڈریمز میں تو ایک دماغ اپنے آپ کو ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے، برین سٹارمنگ ہو رہی ہوتی ہے، جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں مکس اینڈ میچ ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے گراریاں آپس میں کبھی الٹی کبھی سیدھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ دماغ اپنی پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارا دماغ منفی خیالات دیتا رہتا ہے جس سے ہمیں پرابلم ہوتا ہے اور ان میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، تو ہم نہیں سوچتے کہ یہ دماغ میل فنکشن کر رہا ہے۔ لیکن جب آپ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے تو آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ دل تیز تیز دھڑکنے، تھک 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 تھک، تو کیا خیال آتا ہے؟ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ تو اس کا جب بھی کسی آرگن سے اس قسم کا کوئی سگنل آتا ہے، دائیں پسلی کے نیچے درد ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے نا یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور اگر دماغ میں کوئی ایسا خیال آتا ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا برین کہتا ہے کہ نہیں ایسی ہی بات۔ مائنڈ کہتا ہے تمہارے ہاتھ صاف ہیں، تم نے 5-6 دفعہ دھوئے ہیں۔ برین کہتا ہے کہ ایک دفعہ اور چکی ارجے، صابن کھول پیا ہے، بیسن بھی ہے، فیزیبلٹی ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ہر چیز کی فیزیبلٹی دیکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کرنے والا کام میں کہ نہیں، بعض اوقات فیزیبلٹی دیکھ کے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا برین ایسے کام کرتا ہے، یہ کرنا ممکن ہے یا یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، جیسے ابھی جہارا کہہ رہی تھی، کچھ فاصلے پر گئے تو خیال آیا کہ وڈا گیٹ کھلا تو نہیں، فلانی گل تو نہیں، تو آپ کہتے ہیں ابھی میں 100-200 میٹر آیا ہوں تو میں واپس جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ فیزیبلٹی کیا کہتی ہے کہ ناٹ اے بگ ڈیل، گڈی دا سٹیئرنگ مارو، واپس آ کے چیک کر لو۔ یہاں سے بنیاد پڑتی ہے اور لگتا ہے کہ بجائے بے چینی کو سہتے رہے جا کے تو چیک کر لینے ہو۔ اگلی دفعہ ہوتا ہے کہ زیادہ فاصلے سے واپس آ کے چیک کر لیتے ہیں، پھر اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ۔ مثال کے طور پر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کو وہ بستر پہ کروٹ لے رہے ہیں تو یکا ان کو خیال آتا ہے کہ آج دفتر سے واپسی پر ان کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ تو نہیں آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہیں خیال آتا ہے ویسے غور کر کدھرے آتے نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ
اپنے ذہن میں فلم چلاتے ہیں کہ وہاں سے میں یہاں مڑا تھا اور وہاں یہاں گیا تھا اور پھر یہ، تو پھر وہ کرتے کرتے کہتے یار جا کے تو اپنی گاڑی چیک کرو کہ اس کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے. خاص طور پر ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھیں خون تو نہیں لگا ہوا، اور وہ جا کے چیک کرتا ہے تو وہاں ڈیمیج اور خون نظر نہیں آتا. کہتے یار انسانی جان کی بڑی قدر ہے، تمہیں گاڑی جا کے، تو یہ اب رات ہے تو تمہیں سب جگہ چیک کرنا چاہیے کہ رستے میں کہیں کوئی خون یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے. اور وہ رات کو 3 بجے سڑکوں پہ کھجل ہو رہا ہوتا. اٹ از آل بیکاز کہ فیزیبلٹی پہلے صحیح بن جاتی ہے کہ کرنے والا کام ہے اور ضروری ہے اور آسان ہے. اس ٹریپ میں لوگ آ جاتے کہ ضروری ہے، آسان ہے، چھوٹی سی بات ہے، کر لینے میں کوئی حرج نہیں، ہاتھ گندے ہیں، چل نہیں بھی گندے تھے ایک باری تونچ کی پرابلم ہے. یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. ایروژن سٹارٹس فرام ہیئر. زنگ لگنا یہاں سے شروع ہوتا ہے.